بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی دو رکعتوں میں تو امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، لیکن جو دوسری دو رکعتیں ہوتی ہیں ان دو رکعتوں میں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو کیا ان برے خیالات سے بچنے کے لیے ہم کوئی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو جواب حاضر ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو اپنی کتاب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، متفق علیہ یہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسوسوں پر ان کو درگزر فرمایا اور ان کے وسوسوں کے اوپر ان کی پکڑ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں اور الہام رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ذات محترم، اب دوسری حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث شریف بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا علیہ السلام سے کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اگر ان کو ذکر کرے تو ان کو بیان کرنا اتنا بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو ذکر نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کیا واقعی تم اس چیز کو پاتے ہو؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ کہ کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے۔ برے خیالات کا آنا، وسوسوں کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کامل ایمان کی علامت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امیر کا گھر ہے، دوسرا غریب کا گھر ہے۔ جب چور چوری کرنے کے لیے آئے گا، چور چوری کے ارادے کے آئے گا تو وہ کس کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا؟ امیر کے گھر میں یا غریب کے گھر میں؟ یقیناً وہ امیر کے گھر میں ہی ڈاکہ ڈالے گا، کیونکہ امیر کے گھر میں اسے پیسہ، مال، تجارت، جوہرات، سب کچھ اس طرح کی چیزیں ملے گی۔ اور شیطان بھی ہمیشہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے جس کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے۔ تو یہ بری بات نہیں ہے کہ دل میں جو ہمارے وسوسے آتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد ہے کہ جس نماز کے اندر وسوسے نہ آئیں وہ نماز یہود و نصارہ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ یار اس کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ رب کے اوپر چلا جاتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کے خیالات پہ آ جائے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اور اس کے سوالوں کے جواب نہ دیا کرو۔ اس کے سوال کے آپ اگر جواب دیں گے وہ سوال پہ سوال کرتا چلا جائے گا، سوال پہ سوال۔ اور یاد رکھیے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اس کی دلیل یوں سمجھ لیجئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب شیطان کہنے لگا اے اللہ خلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں تمہیں سجدہ کر لوں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوالوں کے، اس کی دلیلوں کو جواب نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال فاخرج منہا، تو جنت سے نکل جا۔
تو جو بعد ایسے سوال ہوتے ہیں کہ ان کے جواب نہیں دیے جاتے، اس طرح شیطان آپ کو سوال پہ سوال کرتا جائے گا، ان کے سوالوں کے جواب نہ دیا کریں، ان کے سوالوں کے جواب دینے کی سوچا بھی نہ کریں، ادھر ہی ان کو ترک کر دیا کریں۔ ہاں، اور جب وہ آپ کے ذہن میں سوال ڈالے، ان کو چھوڑ کر آپ غور سے سنا کریں کہ امام کیا قرات کر رہا ہے، یا غور سے استقامت اختیار کیا کریں۔ نماز کے اندر استقامت ہی تو مین چیز ہوتی ہے، نماز کے اندر آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے، نماز کے اندر کوئی ذکر ذکار نہیں کرتے اور بالکل خاموشی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ہاں، نماز سے پہلے ایک طریقہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 بار تھو کر دیں تو شیطان نماز کے اندر آپ کے حائل نہیں ہوگا، شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈالے گا، کیونکہ شیطان ہمیشہ لیفٹ سائڈ کی طرف آتا ہے، وہ اسی کی طرف آتا ہے۔ اور جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ کر یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے لیفٹ شولڈر کی طرف اسے تھوک دیں گے، وہ ذلیل رسوا ہو کر وہاں سے بھاگے گا اور آپ کو نماز میں آ کر ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔